وسيد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وسرت ندامة إلى النار والعذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے. ایک بزرگ دن ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عید منائیں گے. تو جو یہ کل عید منانے جا رہے ہیں اور ہم سب خوش ہیں اور ہمیں خوشی بھی کرنی چاہیے. یہ کس وجہ سے اس خوشی کا باعث، اس خوشی کی وجہ، اس خوشی کا سبب وہ کیا ہے؟ اور ہم اس طرح 14 اگست کو ہم خوشی مناتے ہیں تو ہر آدمی سے، ہر پاکستانی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ اس دن پاکستان آزاد ہوا. 23 مارچ کو ہم خوشی مناتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار اس دن قرارداد پاس ہوا تھا پاکستان. تو یہ جو ہم مسلمان عیدیں مناتی ہیں، 2 عید، چھوٹی عید، بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کا باعث کیا ہے؟ یہ خوشی ہم کس سبب سے مناتے ہیں؟ تو اگر ہم معمولی غور و فکر کریں اس سے بھی ہم جان جائیں گے کہ یار اس عید کا تعلق روزوں کے ساتھ، اس عید کا تعلق رمضان کے ساتھ، اور اس کا نام بھی عید الفطر ہے. اگر ایک عربی دان سے پوچھیں کہ فطر کا کیا معنی ہے تو وہی بولے گا فطر کہتے کھولنے کو، صوم رکنے کو، بند ہونے کو. ایک چیز نے ہم کو روکا تھا، ایک چیز نے ہمیں کھول دی. وہ جس چیز نے ہمیں روکا تھا کئی چیزوں سے، اس کا باعث کیا تھا، وجہ کیا تھا، اور اس نے ہمیں کھولا، اس کا باعث ہے. اور پھر آگے یہ سارا کچھ یہ کیوں ہوا، اس کا پھر باعث کیا. تو رمضان کے حوالے سے تو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ اس کا باعث بھی قرآن تھا، چونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور رمضان ہی میں قرآن عظیم الشان کا جو نزول اس کی ابتدا ہوئی، یہ شرف، یہ عظمت، یہ قرآن نے عطا فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ عمل ہم پر فرض چڑھایا جو کل عید ہم منانے جا رہے ہیں. جو ساری دنیا کے مسلمان، عربوں مسلمان خوش ہیں، اس کا باعث بھی قرآن. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور قرآن ایک گراں قدر کتاب ہے. ایک ایسی کتاب ابھی ہم پڑھیں گے کہ پوری دنیا کی کتابوں کو آپ ایک طرف کریں، پوری دنیا کا علم آپ ایک طرف کریں انسانوں کا، پوری دنیا کی حکمت آپ ایک طرف کریں انسانوں کا. جو حکمت قرآن میں ہے، جو علم قرآن میں ہے، جو ہدایت قرآن میں ہے، وہ باقی چیزوں میں نہیں ہے. ہمیں ایک سند ملتی ہے، ایک سند ملتی ہے تو ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ایک سند علم کا ہمیں ملا، تو گھر میں خوشی ہوتی ہے. اب اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو براہ راست اللہ کا علم ملا، ملاوٹ بھی اس میں نہیں.
بلا واسطہ براہ راست اللہ کا علم اللہ کے بندوں کو ملا، اللہ کی حکمت اللہ کے بندوں کو ملا، اس سے بڑھ کر پھر خوشی ہے۔ ایک بہت مریض ہے، سخت مریض، اور ایک بڑے ڈاکٹر کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے، اور وہ تعلق اس کا مرض کی تشخیص کرے، اور پھر اس مرض کا اس کو علاج بتائے، پھر وہ اپنا علاج اس ڈاکٹر سے پائے، تو وہ مریض کتنا خوش ہوگا کیا جو میری جو مرض تھی اس کا جو ہے نا پتہ چل گیا، اور جو شفا ہے اس کا بھی پتہ چلا، یہ میری مرض ہے، یہ اس کا علاج ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، وہ خوش ہو جائے۔ آج سے 1450 سال پہلے انسانیت بالکل مریض ہے، خصوصاً عرب دنیا میں جہالت تھی، اور دنیا جو ہے وہ جہالت کا، شرک کا، نفرتوں کا، تعصبات کا شکار۔ اب اگر ایسے وقت میں ان انسانوں کو ہدایت ملے جبکہ پوری دنیا تاریکی میں سرگرداں ہے، پوری دنیا اچھے لوگ سرگرداں ہیں، اچھے لوگ سرگرداں، اس سرگردانی سے کوئی اس کو نکالے تو اس سے بڑھ کر پھر خوشی ہو۔ ایک انسان جنگل میں صحرا میں بھٹکا ہے راستے سے، اس کو پتہ نہیں ہے، منزل کا پتہ نہیں ہے، اور ایک آدمی اس کو راستہ بتائے کہ وہ تمہارا راستہ ہے، وہ کتنا خوش ہوئے۔ تو 1450 سال پہلے انسانیت بھٹکی ہوئی تھی، راستے کا اس کو پتہ نہیں تھا، سبت کا پتہ نہیں تھا، اور وہ جہالت میں ایک تاریک دور میں زندگی گزارے، اپنی بچی کو زمین میں زندہ درگور کرتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں، اس پر بھی وہ فخر کرتا ہے۔ اب ایسے وقت میں قرآن عظیم الشان نازل ہوا، ایک ایسی کتاب جو نور سے بھری ہوئی، جو روشنی سے بھری ہوئی، حکمت سے بھری ہوئی، تو انسانوں کو کس قدر خوشی منانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، تو اس کی خوشی میں اپنی عید بنا لی۔ یہ جو کل ہم عید بنانے جا رہے ہیں اس لیے بنا رہے کہ اللہ نے قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، جس چیز میں ہمیں خوشی دی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خوشی سے تو ہمیں تعلق ہے، عید سے ہمیں تعلق ہے، اس کے لیے ہم ہزاروں روپے خرچہ کرتے ہیں، ہزاروں روپے خرچہ کرتے ہیں۔ کل عید ہے، اس عید کو جس چیز نے عید بنا اس سے ہم مسلمان واقف ہیں۔ یعنی ایک گھر میں شادی ہے تو یہ خوشی شادی کی وجہ سے، اور شادی خود کیا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں، یہ شادی خود کیا ہے اس کے بارے میں تو پتہ نہیں، خوشی کے بارے میں یعنی لاکھوں روپے خرچہ تو ہو رہا ہے شادی پر، چراغاں تو اور بھی خوش، مگر یہ شادی خود کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اسی طرح خوشی تو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان، 2 ارب مسلمان وہ تو کر رہے ہیں، بعض مسلمان آج بعض مسلمان کل، مگر یہ خوشی جس چیز کی وجہ سے قرآن نے جو خوشی دی تو اس کے بارے میں معلوم نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ بہت کم لوگوں کو معلوم کہ یہ کل کی خوشی کیوں منانا۔ آپ کسی سے پوچھیں کتنی بڑی خوشی، یا ایک غیر مسلم سے پوچھیں کہ تم مسلمان لوگ یہ کل کی خوشی ہے یہ کیوں مناتے؟ ہم ایسٹر مناتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کس وجہ سے۔ ہم اپنی عیدوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ اپنی عید کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ عید آپ کس لیے منانا، تو ہم کو بتانا چاہیے کہ اس لیے ہم بناتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے خوشی مناتے کہ روزے سے جان چھوٹ گئی، یہ غلط ہے۔ پہلے ہم روزے میں تھے، تکلیف میں تھے، مشکل میں تھے، اللہ نے اس مشکل سے ہم کو نکالا۔ پہلے جیل میں تھے، اب رہا ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ کیا روزہ جیل ہے؟ کیا روزہ ایک مشکل عمل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بوجھ ڈالے؟ یہ تو آپ روز ملا ہم لوگ خود روزوں کی حقارت کر رہے ہیں کہ پہلے ہم مشکل میں تھے، پہلے ہمارا منہ بند تھا، پہلے ہم تکلیف میں تھے، اب اللہ نے ہمیں خوشی دی تھی۔ یہ جو 30 دن تم کو میں نے
प्यासा रखा, भूखा रखा, भी खाओगे। ये तो कोई फिलॉसफी नहीं है, ये तो कोई हिकमत की बात नहीं, ये तो बच्चों वाली बात है जो हम करते हैं। खुशी आदमी करता है एक बहुत बड़ी चीज के हवाले से, वो यही है कि अल्लाह पाक ने हमको कुरान अता फरमाया और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, सारे इंसानों, क़द जाअतकुम, बेशक आ चुकी तुम्हारे पास, मौइज़तुन, एक वाज, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से। बाकी जितने वाज नसीहत होते वो इंसानों के अपने जो है ना ख्यालात होते, अपने तखुलात होते, अपने अवहाम होते, अपना इल्म होता है, अपना फलसफा होता है। एक डॉक्टर एक मरीज को नसीहत कर रहा है, कंसर्न डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, और एक आम आदमी एक मरीज को नसीहत कर रहा है, कितना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एक बच्चा एक आलिशान स्कूल में पढ़, अच्छे अच्छे उस्ताद है, एक बहुत अच्छा माहौल, और एक बच्चा एक ऐसे उस्ताद से पढ़ रहा है जिसको खुद कुछ नहीं आता, बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह हमें वास करे बेहतर है या उलमा कराम हमें वास करे बेहतर? देखो अल्लाह बेहतर है। आप छोटे छोटे डॉक्टरों से, धड़े के हकीमों से अपना इलाज शुरू करें, आपको सरगर्दा बना देंगे। कोई बोलेगा तुम्हारा जिगर खराब है, कोई बोलेगा तुम्हारे मैदे में गर्मी है, कोई बोलेगा तुम्हारे मसाले में गर्मी है। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए, वो आपको एक कराबात करेगा। जितने अच्छे डॉक्टरों के पास जाएंगे एक ही बात वो करेंगे। तो अल्लाह का वास बेहतर है कि अल्लाह हमें वास करे, हमें नसीहत करे, जो अलीम है, जो हकीम है, जो बसीर है, जो खबीर है, जो हमारा रब, या आम तरह के लोग हमें वास करें। बुजुर्गों से मैंने सुना है, उधर का किस्सा लगाया, उधर का कहानी बताया, उधर का एक, ये बेहतर। तो कुरान के जरिए अल्लाह ताला जो है ना डायरेक्ट वास करता है। कुरान क्या है? ये अल्लाह ताला का वास है, अल्लाह ताला की नसीहत। तो इससे बढ़कर कोई खुशी हो? जिसने हमें पैदा किया वो हमें रास्ता बता रहा, जो सबसे ज्यादा है वो हमें रास्ता बता रहा, जो सबसे ज्यादा हकीम है वो हमें बता रहा। तो इससे बढ़कर खुशी की बात है कि यार जो हमारा रब है, जो हमारा खालिक है, जिसने हमें पैदा किया, वो हमें वास कर, और उसमें एक जर्रे की गलती नहीं है, उस वास में एक जर्रे का झूठ नहीं है, एक जर्रे की मिलावट नहीं। बाकी जो हम लोग वास करते हैं उसमें झूठ भी है, सच भी, उसमें अपने ख्यालात भी है, दूसरे के ख्यालात भी। दूसरे लोगों की वाज और नसीहत पर जब आपने अमल किया तो कितना आपने नुकसान उठाया, कितने फिरके बन गए, कितना झूठ हमारे उसमें आया, डर आया। ये वजह है अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इंसानों, यकीन जानो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से वास है। ये जो हम खुशी कल मनाने जा रहे हैं इस वजह से कि अल्लाह ने बराह रास्त अपने वास से आपको नवाजा, बराह रास्त अपनी नसीहत से आपको नवाजा, हम पर करम किया अल्लाह ताला ने, हम पर रहम फरमाया। अकल के होते हुए अल्लाह पाक ने हमें मजीद जो है इल्म अता फरमाया। एक तरफ से तो अल्लाह ताला ने अकली सलाहियतें हमें दी, ज़हनी सलाहियतों से नवाजा, हमें शऊर अता फरमाया, हमें हवास अच्छे दिए खुदा ने, और इससे ज्यादा उसने करम किया कि बराह रास्त अपने इल्म से हमें नवाजा। ये है खुशी करके जो लोग मना रहे हैं कि हमारा रब हमसे जो है ना इस कुरान के जरिए कलाम कर, हमें वास कर रहे, हमें नसीहत कर, वह शिफाउन लिमा फी सुदूर। और दूसरी खुशी की बात, हमारा ज़हन कुरान से पहले परागंदा था, हमारे ज़हन को सब का पता नहीं था, क्योंकि इंसानी ज़हन आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते, अपने तजर्बात के जरिए से आगे तरक्की करते, चीजों को देखता है, बालता है, जांचता है, फिर आगे बढ़ता है। कभी गलती कर जाता है, फिर गलती का इज़ारा करता है, फिर आगे बढ़ता है। बड़ा वक्त लगता है उस पर, बहुत बड़ा वक्त लगता है। अकल आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाता है, आपके हवास आहिस्ता आहिस्ता आपको ले जाते हैं, मगर ज़हनों में जो है परागति है, ज़हनों में इंतशार है,
اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ذہن جو ہے صاف ہو جائے، اس ذہن میں جو گند ہے، جہالت، جو جہالت کا گند، جو انتشار کا گند، وہ صاف ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر ذہن کا علاج، جسم کا علاج بڑا آسان ہے۔ جسم کا علاج 500,000 روپے پر بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی یعنی اس کا پیر ٹوٹ گیا، اس کا بھی بڑا آسان ہے، اس کا معدہ خراب ہوئی بھی بڑا آسان ہے، مگر اس ایک آدمی کا ذہن جو ہے نا وہ پراگند ہے، اس کا ذہن پراگند ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں جہالت ہے، اس میں تعصب ہے، اس میں ضد ہے، اس میں عناد ہے، اس میں انتشار ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں انانیت ہے۔ اب اس ذہن کو صاف کرو، یہ بڑا کام۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن اس لیے اللہ نے آپ کو دی کہ آپ کا جو سینہ ہے نا وہ صاف ہو جائے، تمام عیوب سے وہ پاک ہو جائے۔ پہلے صحابہ کرام کس طرح تھے؟ پہلے وہ کس طرح تھے؟ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ان کی ذہنوں کو، ان کے سینوں کو صاف کرا۔ پہلے کہ وہ تکبر کرتے تھے، تکبر چھوڑے، پہلے اس میں کفر تھا اس کو چھوڑے، پہلے شرک تھا اس کو چھوڑ دے، جہالت تھی اس کو چھوڑ دے، اگر انانیت ہے اس کو چھوڑ دیا، تعصبات ہے اس کو چھوڑ دیا، پراگندی ہے اس کو چھوڑ دیا، انتشار اس کو چھوڑ دیا۔ یہ جو آج ہمارے سینوں میں گند ہے نا، یہ اس وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ نفرت کرے، ایک مسلمان جو انسان انسانوں کے ساتھ نفرت کرے، انسان انسان کا احترام نہیں کرتا، انسان انسان کو تکلیف دیتا ہے، انسان انسان کے لیے غلط سوچتا ہے، انسان انسان کی تلفی کرتا ہے، وہ خود انسان ہے، یہی احساسات اس کے لیے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں، میرا مخالف، اس کو میں مارنا چاہتا ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہنیں، اس کا باپ ہے، ایک خاندان سے تعلق ہے، اور یہی احساسات میری بھی، میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے، میری بھی بیوی ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، باپ ہے، اور اگر میرا ناش ادھر جائے، میرے بچے یتیم ہو جائے، میری ماں دکھی ہو جائے، میری بیوی بیوہ ہو جائے، تو میں کیا فیل کروں گا، کیا محسوس کروں گا؟ بہت برا نا، مگر اس کے باوجود میں ایسا کرتا ہوں سب کے، اس لیے کہ میرا ذہن جو ہے خراب ہے۔ اگر میرا حق کوئی کہے تو میں برا محسوس کرتا ہوں، نہیں کرتا، اور اگر میں دوسرے کا حق کہوں تو بھی برا محسوس کرے گا۔ میں ایک آدمی کو دھوکہ دیتا ہوں، اگر مجھے کوئی دھوکہ دے دے، میں گھر میں جا کر اس چیز کو کھولوں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے نا، میں کتنا برا محسوس کرتا ہوں۔ اس کے باوجود میں ایسا کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ میں دھوکے کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، میں قتل کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، میں جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کے باوجود ایسا کرتا ہوں، تو معلوم ہو کہ میرا ذہن خراب ہے۔ اب اس ذہن کو کون صاف کرے گا؟ یہ قرآن اس کو صاف کرے گا۔ یہ مولویوں کی نصیحتیں نہیں کرے گا۔ اگر مولویوں کی نصیحتوں میں شفا ہوتا نا تو آج مسلمان بہت اعلیٰ ہوتا۔ مولویوں کی باتوں میں کوئی شفا نہیں ہے، وہ مزید ہمیں پراگندہ کرتے، مزید بیمار کرتے، وہ مزید ہمیں جو ہے نا ہماری ذہنوں کو خراب کرتے۔ پھر میں آپ کو کہوں، پھر اس کو دوہراؤں، اگر ان کی باتوں میں شفا ہوتی تو آج ہمارے سینے کتنے صاف ہوتے؟ ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہوتا نہیں ہوتا، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہوتا نہیں ہوتا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے باعث خیر ہوتا نہیں ہوتا، ہر مسلمان احترام انسانیت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اس سے ہمارے سینے صاف نہیں ہو رہے، اس سے ہمارا ذہن صاف نہیں ہو رہا، مزید ہمارا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ میں نے قتل کیا، بڑا غلط عمل کیا، تو وہ مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور قبر جا کر حج پر جو ہے نا اپنے آپ کو بخش لو، مجھے مزید پراگندہ کی،
पूरा दिन मैंने गुनाह किया, उसने मुझे बोला शाम को ये अमल करो तुम जन्नत में चलो। कल मैं पढ़ रहा था सूरह दुखान, जो रात में पढ़ेगा, जो रात में सूरह दुखान पढ़ेगा उसके दिन के सारे गुनाह जो है धुल जाएंगे। तो इससे ज़िंदगी ठीक होता है। एक आदमी जो वजू करेगा, हाथ के गुनाह, जब हाथों को धोएगा तो हाथ के गुनाह धुल जाएंगे, पैरों को धोएगा तो पैरों के गुनाह धुल जाएंगे, चेहरे को धोएगा तो चेहरे की गुनाह जो धुल जाएंगे, जबान का जो गुनाह धुल जाएगा। सब लोगों ने इससे ठीक होता है। ये 100 कलाम एकदम साफ हो गए, एकदम साफ हो गए। उसके जो सीने थे, उनका जो ज़हन था वो साफ हुआ, ये कुरान की वजह से। शिफाउ लिमा फी सुदूर, ये शिफा है कुरान हर उसकी चीज के लिए जो सीनों में है। अब हमने क्या किया, कुरान को तावीज़ की किताब बना। हमारा ख्याल था कि कुरान जो है ना वो एक इलाज की किताब, एक तिब की किताब, इसको अपने तिब की किताब बना। अब आंख खराब है तो ये आयत पढ़ो, नाक में एलर्जी है ये आयत पढ़ो, पेट में दर्द है ये आयत पढ़ो, गाय दूध कम देती इस आयत को जो है उस पर पढ़ो, दरख्त में अनार वो नहीं हो रहा फल नहीं, ये उसमें जो है आयत पढ़ो। हमने इसको इस तरह शिफा ली थी। हमने बोला इलाज की किताब, ये तिब की किताब, हमारे कुरानी, इस तरह की किताब हमने लिखी और बाजारों में बहुत बिकती और लोग बहुत, आज भी कसीर तादाद में मुसलमान जो है ना वो कुरान से इलाज के लिए मौलियों के पास जाते। इसलिए फिर बड़ा नुकसान क्या हुआ कि फितरी जो सिस्टम था खुदा का उससे अब दूर हो गए। इसलिए तिब में मुसलमान बहुत पीछे गए, तिब में मुसलमान बहुत पीछे गए, क्योंकि मुसलमान ने कुरान को इलाज की किताब समझा, जिस तरह मुसलमानों ने कुरान को कानून का किताब समझा। आज हमारे पास कवानीन नहीं, मुसलमानों ने कुरान को साइंस की किताब समझा था, आज साइंस से अब दूर हो गए। कुरान हिदायत की किताब है, वो इस तरह आपकी बेहतरीन रहनुमाई करता है कुरान कि आपके ज़हन में जो है ना आपके सब को ठीक करता है, आपको रुख देता है। जब आपको सही रास्ता मिला फिर मंजिल आसान है। तो ये इस मानी में शिफा की किताब है जो तुम्हारे ज़हनों में परागंदगी है, जो जहालत है, जो तकब्बुर है, जो जिद है, जो मनफी चीजें नफ्सियाती जो हमारे लाशऊर में है, जिसको हम शऊरी तौर पर जानते हैं, सबको वो साफ कर लेते, सबको साफ कर लेते। इस तरह सवा बकरा आपके सामने वह हुदन, और सबसे बढ़कर ये कि कुरान किताब हिदायत। मैंने कहा आज इंसानों को जो जरूरत है ना वो हिदायत की जरूरत है। इंसान ने जहाज बनाया, इंसान ने कंप्यूटर बनाया, इंसान चांद पर पहुंचा, मगर वो खुद क्यों है, उसका सब्त क्या है, उसको पैदा किस लिए किया गया, वो रैंक का उसको पता नहीं। इंसान क्या है इसको आज इंसान बहुत जानता है, अपने आप को उसने खोल दिया, इंसान अपने आप को खोल दिया, अपने डीएनए को उसने जाना, मगर वो क्यों है इसको नहीं जानता, उसको उसके खालिक ने क्यों पैदा किया, मकसद क्या है, ये शरफ, ये इज्जत, ये एहतराम उसको तमाम मखलूकात में क्यों मिला, वजह क्या है, ये सब फरिश्तों ने उसको इतना एहतराम क्यों दिया, वजह क्या है, ये कुरान उसको बताता। क्यों का जवाब कुरान देता, क्या का जवाब साइंस आपको देता। इंसान क्या है इसका जवाब आपको साइंस देता, और इंसान क्यों है इसका जवाब आपको कुरान देता। और ये क्यों बड़ा पेचीदा है, दोनों मुश्किल थे। इंसान क्या है ये भी एक मुश्किल सवाल था, मगर इंसानों ने अपनी अकल से बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ जानेगा, राहत पाएगा। और इंसान क्यों है इसको उसने नहीं जाना, काश कि वो कुरान से इसको जाना। अगर जिस दिन इंसान ने इस चीज को जाना फिर उसका हदफ उसको मालूम हो जाएगा, फिर उस हदफ की तरफ हो जाएगा। वो होता कुरान
کتاب کی ہدایت، افسوسناک مسئلہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن ایسی کتاب ہدایت کی جو براہ راست اس کا کلام تمام تر شکوک و شبہات سے پاک، ایک ذرے کا جو اس میں غلطی نہیں، اس پر ہم کو خوشی منانی چاہیے، مگر افسوس مسلمانوں پر کہ انہوں نے قرآن کی بجائے اپنی ہدایت کی لیے باقی کتابیں تجویز کی یا پسند کی کہ میں قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، میں ایک عالم دین کی جو ہے نا خرافات سے جو ہے نا ہدایت لیتا، اس کی جو مشکوک باتیں اس سے میں ہدایت لیتا، اس کی جو پراگندہ باتیں اس سے میں ہدایت لیتا، میں قرآن سے نہیں لیتا۔ میرے لیے ایک اور کتاب تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور آج مسلمان عالم اسلام جن کتابوں سے ہدایت لے رہے ہیں وہ ایک بچہ مسلمان نہیں جانتا کہ ہم مسلمان کن کن کتابوں سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور ان کتابوں نے کتنا پھوٹک میں ڈالا ہے، کتنی تفریق ڈالا ہے، اور ان کتابوں نے مسلمانوں کو کتنا کمزور کیا، ان کتابوں نے ان مسلمانوں کو خلافت کے جو کرسی سے غلامی کی کرسی پر رہے، اس قرآن نے مسلمانوں کو خلافت کا کرسی پر بٹھائی نہیں بٹھائی، جب مسلمانوں نے قرآن سے ہدایت کی اس کتاب نے ان کو تخت پر بٹھایا، ان کو دنیا کا خلیفہ بنا نہیں بنا، عزت احترام دیا نہیں دیا، ایک مٹھی بنایا نہیں بنایا، ان کے دلوں کو جوڑا نہیں جوڑا، سب کو مہربان بنا نہیں بنا، جب تک وہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات راس نہیں آیا، انہوں نے قرآن کے بجائے باقی کتابوں سے ہدایت لینی شروع کی، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تخت سے گر گئے، پھر وہ خلافت کی کرسی سے نیچے آئے، وہ عروج جو قرآن نے دیا تھا وہ ذلت کے انجام کو پہنچے۔ ایک انسان کو ایک ایسا گائیڈ ہدایت دے جو راستے کو جاتا ہے، یہ بہتر ہے یا ایک ایسا انسان جو خود راستے کو نہیں جاتا، وہ تو اور اس کو خراب کرے گا۔ ابھی تو کم سے کم چوراہے پر کھڑا ہوں، کوئی تو آئے گا مجھے بتائے گا، اب ایک ایسا آدمی بھی جس کو پتہ نہیں تھا اس نے چوراہے سے مجھے غلط راستے پر ڈالا، بہت دور سے اس نے مجھے کتنا بڑا نقصان۔ آج ہم بہت دور ہیں، ہمیں ہمارے مذہبی پیشواؤں، ہمارے دوسرے جو ہے نا جو ہادی تھے انہوں نے ہمیں چوراہے سے بہت دور لے گئے، پگڈنڈیوں میں لے کر ابھی ہمیں نقصان پہنچا۔ اب پھر ہم کو قرآن کو ہدایت کی کتاب کو ماننا ورک اپنانا ہوگا، وہ ہوتا ورحمت للمؤمنین، اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے کتاب رحمت، قرآن رحمت ہے۔ آپ سب ادھر جو نمازی بیٹھے، قرآن کے سوا کوئی اور کتاب رحمت کی کتاب اس کو بول سکتے؟ کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کی کتاب کی رحمت؟ کوئی ایسا بول سکتا؟ نہیں بول سکتا ہے۔ اس کا مثال میں دے دوں، جس طرح ایک ماں اپنے بچے پر مہربان، شفیق ہے، مہربان ہے، کوئی اور ماں وہ بھی ماں ہے، وہ دوسرے بچے پر مہربان ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ہزاروں گنا زیادہ مہربان ہے نا، اس کی رحمت بہتر ہے یا وہ جو خدا دی ہے اس کی رحمت بہتر ہے؟ تو کس کی رحمت میں ہم کو پتہ لینا چاہیے؟ ایک بچہ ماں کی گود لینا چاہے گا، کسی غیر کی گود لینا چاہیے؟ ماں کی گود لینا چاہیے۔ ہم اللہ سے رحم لے لیں، مہربانی، یہ بہتر ہے دوسروں سے؟ دوسرے مہربان نہیں ہم پر، دوسرے تو ہم کو لوٹتے ہیں، وہ تو معاوضہ لیتے ہیں، وہ تو استحصال کرتے ہیں، وہ بظاہر بیڑ کی کار میں بیڑیے ہوتے ہیں، وہ بظاہر بیڑ ہے مگر اندر سے وہ بیڑیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی رحمت سے ہم کو نکالا۔ قرآن ایمان والوں کی رحمت کی کتاب تھی، انہوں نے بولا ہم زیادہ مہربان ہیں، ہم اللہ سے زیادہ مہربان، آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری گود میں، ہماری طرف آ جاؤ۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا، ان کی طرف گئے۔ پہلا انہوں نے ہم کو تقسیم کی، ان کا پہلا کارنامہ کیا تھا؟
مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کی، اپنے اپنے لیبل ظالموں نے پر لگائے. جو خدا کی وردی تھی اس وردی سے نکل کر اپنا وردی دیتے، جو خدا کا لیبل تھا وہ لیبل ادھر کر کے اپنا لیبل بنا. تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، یہ لیبل اس نے لگا. اب شیعہ جو مولوی تھے وہ شیعوں کا استحصال کر رہے، سنی ہمارا کر رہے. وہ شیعت پھیلا رہے، یہ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم نے اپنا لیبل، ہمارا جو صحیح لیبل تھا اس لیبل کو کیوں نہیں لگا؟ اپنا لیبل کیوں لگا؟ تم نے بھائیوں میں کیوں پھوٹ ڈالا؟ تم نے اللہ کی جماعت کو کیوں توڑا؟ اس کا جواب دے دو. اس کے پاس جواب نہیں. پھر آہستہ آہستہ ہم پر اور لیبلیں لگتی گئی، اور لیبلیں لگتی، اور لیبل. تو ایک مہربان ماں وہ اپنے بچوں کو لڑائے گی، اپنے بچوں میں پھوٹ ڈالے گا، ان میں نفرتیں پیدا کرے گا، ایک کو دوسرے کا دشمن بنائے گا. ایک کو بولے گا جاؤ اپنا دوسرے بھائی کو مارو، جاؤ اس بھائی کے بچوں کو یتیم کر لو. بولے گا ایسا؟ کبھی نہیں بولے گا. ایک ماں ایسا نہیں بولے گا. تو پھر اللہ ایسا کہے گا. اللہ کی کتاب تو رحمت کی کتاب تھی، وہ ایسا کبھی نہیں بولے گا جاؤ اس کو مارو. اگر مارو تو ایک وجہ ہوئے گا، بلا وجہ نہیں مار سکتے اس کو. اللہ کی کتاب میں رحمت تھی، اس میں عدل تھا، اس میں انصاف تھا، اس میں آسانی تھی، اس میں انسانوں کو تحفظ تھا، اس میں انسانوں کو آزادی تھی. کہاں ہے وہ آزادی؟ آپ نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، کدھر آزادی؟ کو سارے مسلمان اس وقت غلام. ایک طبقے نے سارے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا. کدھر ہے وہ آزادی؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں نمبر 1 اپنے بندوں کو سب کو آزادی دی تھی. کس دنیا میں تم آزاد ہو، میں تم پر جبر نہیں کرتا ہوں، تم مجبور نہیں ہو، میرے دین میں بھی جبر نہیں، میں تم کو زبردستی مسلمان بھی نہیں بناتا ہوں. کدھر ہے وہ آزادی؟ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا جو رحمت کی کتاب، ہم نے دوسروں کی کتابوں کو اختیار کیا، ہم غلام بن گئے، ہماری آزادی سلب ہو گئی. ایک گروہ پر مسلط ہو کسی بھی شکل میں، اس نے ہمیں غلام بنا. کسی نے ذہنی غلام بنا، کسی نے معاشی غلام بنا، کسی نے سماجی غلام بنا، کسی نے سیاسی غلام بنا، کسی نے معاشرتی غلام بنا، کسی نے مذہبی غلام بنا کہ مذہب میں بھی ہماری بات کو تم کو ماننا ہوگا ورنہ تم کافر ہو جاؤ. اور اگر تم نے میری بات نہیں مانا تم کو میں جیل میں ڈال دوں گا، تم پر میں فتوا لگاؤں گا، تم کو میں مار دوں گا. تو رحمت کی کتاب میں سے نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رحمت والی کتاب، اس نے ہم کو تحفظ دیا کہ تمہارا جان محفوظ ہے خدا کے دربار، مال محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، بچے تمہارے محفوظ ہیں. جب اس رحمت والی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اب ہماری جان محفوظ ہے. اس ملک تمام عالم اسلام میں محفوظ، ہمارے بچے محفوظ، ہمارا مال محفوظ، عزت محفوظ، ہم سب خوفزدہ ہیں، ہم سب خوفزدہ ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو پروٹیکشن دیتی ہے، تحفظ دیتی ہے، اپنے جان کو داؤ پر لگاتی ہے. کچی ماں اپنے بچے کو تحفظ دیتی نہیں دیتی. اور اللہ پاک نے بھی ہم کو تحفظ دیا. ہم نے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑا، ان کی کتابوں کو پکڑا، ان کو خدا بنایا، ان کو رحیم و شفقت، انہوں نے ہم کو ہمارا تحفظ جی کیا. ابھی ان کے سہارے پر جیتے. ان کی چمچگری کرو تو تمہارا مال جو ہے نا محفوظ ہے، ان کی آوگت کرو تو ہمارے بچے محفوظ ہیں. اگر ان کی غلامی نہیں کرو گے تو ایک چیز بھی محفوظ نہیں ہے تمہارا، تم خوف میں ہو. یہ اعزاز اللہ کی کتاب کو حاصل ہے جس میں رحمت ایک اور چیز اللہ نے بولا، رحمت میں عدل ضروری. یہ کتاب آپ کو ایک عدل کا وہ دیتا کہ اس میں عدل ہے، اس میں انصاف. جہاں انصاف نہیں ادھر رحمت ہے، جہاں ایک اختلفی ہوتا ادھر رحمت ہے. پھر ہم نے قرآن کو چھوڑا، عدل کیا، انصاف نہیں، اس کی جگہ پر ظلم ہے. اور اللہ نے فرمایا ایک ماں ہمیشہ اپنے بچے کے لیے آسانی چاہتی ہے نا، یا مشکل؟ آسانی چاہتی ہے. تو
اللہ نے اس کتاب کے ذریعے جو ایک رحمان ذات کی طرف سے تھا، جو رحمت کی کتاب، اللہ نے ہماری آسانیاں پیدا فرمائی اس کتاب، اس دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر مشکل نہیں چاہتا۔ ہم نے پھر اللہ کی کتاب کو جوڑا اس لیے کہ آسان ہے۔ ہم نے دوسروں کو جو ہے نا، دوسروں کی کتابیں ہم نے لینی شروع کی، پھر ہم کتنی مشقت میں گئے، کتنی تکلیف بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے نا، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ خوشی اسی لیے مناتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، یقین جانو کہ آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، ایک واعظ، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے، علاج ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، وہدی، اور ہدایت، ورحمۃ، اور ایک رحمت، للمؤمنین، ایمان والوں۔ یہ سورہ یونس کی آیت 58 پڑھ، سورہ یونس کی آیت 58۔ تو یہ جو کل ہم عید منانے جا رہے ہیں، یہ جو خوشی ہم منا رہے ہیں، یہ قرآن کی وجہ سے، یہ روزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا منہ بند تھا تو ہم، چونکہ ہمارا منہ کھل گیا تو ہم خوش ہیں۔ کیا آپ تکلیف میں تھے؟ کیا آپ جیل میں تھے؟ کیا آپ زحمت میں تھے؟ کیا روزان پر بوجھ تھا؟ کیا چاہے وہ ابھی جیل سے ہم نکل گئے؟ کیا وہ جیل تھا کہ اب ہم ہار ڈالیں کہ ہم جیل سے نکل گئے؟ اصل میں قرآن کی وجہ سے، جو کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہم کو قرآن عطا فرمایا، تو اس قرآن کی خوشی میں ہم نے کل عید بنانا ہے، پرسوں ترسوں پھر اپنے کپڑے پہننا ہے، خوشی بنانا ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو جہالت سے نکالا، اللہ پاک نے اس ظلم سے ہم کو نکالا، اللہ پاک نے اس غلامی سے ہمیں نکالا، اللہ پاک نے اس جبر سے ہم کو نکالا، اور اللہ نے اس دور میں کہ ہمارا ایک چیز محفوظ نہیں تھا، اس سے ہمیں نکالا۔ ہم فرعون کے جو ہے نا ہاتھوں پر مجبور تھے، وہ ابو جہل کے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکال دیا۔ ہم کو قرآن ایسی کتاب عطا فرمائی، قل، کہیے اے رسول، بفضل اللہ، یہ سارا کچھ اللہ کا فضل، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو پھر ٹھیک ہے عقل ہم کو دیتا تھا اور عقل کے سارے ہم آگے چلتے تھے، اور عقل تو پھر آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ انسانوں کو آگے لے جاتا ہے۔ اس کا جو ایولیوشن ہے، جو ارتقاء ہے، وہ پروگریسو طریقے سے عقل آہستہ آہستہ وہ ترقی کی طرف جاتا ہے۔ قرآن نے امیجیٹلی ہم لوگوں کو اٹھایا، ترقی ہم کو دی، ایک دم اللہ تعالیٰ نے جو نا پر فضل کیا، اور شیطان کی کوشش کی فضل اللہ کا ہم سے چھین لیا، اور ایک حد تک وہ کامیاب بھی ہوا، اور مسلمانوں کو باور کرا کہ قرآن ایک مشکل کتاب، اس کو مت پڑھو، اور اس نے باور کرا اگر پڑھتے بھی ہو تو 24 علوم سیکھو، اور یہ باور کرایا کہ اس کو نیچے نہیں رکھنا ورنہ اس کو تم پڑھو، اس کو اوپر رکھنا، اس لیے کہ کبھی نہیں پڑھنا اس کو، اور یہ باور کرایا کہ اس کو عربی میں رہنے دو، اگر اس کا ترجمہ ہوا تو تم سیکھ جاؤ گے اس کو، اور اگر پڑھتے بھی ہو تو مولوی صاحب کی جو نا تشریح تعبیر سے اس کو پڑھنا، جس نے تم کو 72 فرقوں میں بانٹا ہوا، جس نے دنیا میں تم کو ذلیل کیا ہے، تمہاری امامت اس نے چھینا تم سے، جس نے تم کو بولا یہ دنیا تمہارے لیے دی ہے، جس نے تم کو بولا دنیا تمہارے لیے جیل ہے، جس نے بولا دنیا کافروں کے لیے، بولا نا تم کو اس سے پڑھنا کہ وہ ہر آیات کو ایسا پڑھا کہ یہ دنیا بچے تمہارے لیے نہیں ہے، مسلمان تمہارے لیے، یہ دنیا تمہارے لیے جیل ہے، یہ دنیا تو امریکہ کے لیے، یہ دنیا تو چین کے لیے، یہ اپنے بڑے بڑے پہاڑ بھی جو ہے نا جو سونے سے بنے بھی چین کو دے دو، یہ جو تمہارے خزانے امریکہ کو دے دو، اپنے بچوں کو جیل میں ڈالو، بھوکا رکھو، اس سے جو ہے قرآن تم سیکھو، اگر خود قرآن سیکھو گے تو تم کو امامت کا درس دے گا، تم کو خلافت کا درس دے گا، تم کو ترقی کا درس دے گا، تم کو آزادی کا درس دے گا، اور ہم لوگوں نے باور کیا، ہم نے بولا ٹھیک ہے، اور آج ہماری حالت، تو یہ اللہ کا فضل ہے، قل بفضل اللہ، کہیے اے رسول یہ قرآن یہ اللہ کا فضل تھا تم پر، وبرحمتہ، اور یہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی وجہ سے ہم کو ملی، کہ اللہ رحمان اور اللہ رحیم ہے، جس طرح ایک ماں
اپنے بچے پر مہربان ہے. بچہ ادھر جائے ادھر جائے ماں پھر بھی اپنی گود میں اس کو لگاتا ہے اور وہ خود بھی اٹھ سکتا ہے بچہ, مگر ماں اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں سے پکڑ, لیکن ماں پھر بھی اس کو پکڑ آہستہ آہستہ, حالانکہ خود بھی ایسا کر سکتا مگر ماں کوشش کرتی ہے کہ وہ میرا بچہ جلدی اٹھے. اللہ مہربان ہے, اپنے عقل سے بھی جو اللہ نے دیا اس سے بھی انسان آگے بڑھ سکتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا, یعنی قرآن اس کو دیا کہ وہ جلدی جلدی آگے بڑھے. اور یہ چیز شیطان کو راستے ہے, یہ چیز شیطان کو راستے ہے کہ اللہ انسان اپنے بندے کی رہنمائی کرے اور اس کو جلدی جلدی آگے بڑھائے. یہ اس کو راس نہیں. وہ کہتا ہے اچھا انسان در بدر بن جائے, اچھا انسان ذلیل ہو جائے, اچھا وہ ترقی نہیں کرے, اچھا وہ خوشحال نہیں ہو جائے. اسی لیے تو ایسا ہم کر رہے ہیں. ہم تو سارے انسان ہیں, دیکھیں ہم سارے عقل والے. یہ آپ دیکھیں بکریاں ہیں, یہ پرندے ہیں, ہر چیز میں عقل نہیں ہے, مگر اتنی لڑائی جھگڑے اس کی نہیں ہے. ہم سارے انسان ہیں. کیا لوٹ مار ہے لوگ, کیا تعصبات ہے, کیا نفرتیں, کیا ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں, کیا ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہیں, کیا ایک دوسرے کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شیر بھی جب سیر ہو جاتا ہے نا جا کر سو جاتا ہے, اور آپ کے وہ جو اربوں روپے اربوں پتی کیا ادھم مچا ہے انہوں نے پاکستان میں. سارا آٹا خریدو, اس کو جو ہے نا ذخیرہ کرو, پھر اس کو 1 سے 10 بلا دے. چینی کو خریدو, اس کو سمگلنگ کرو, گھی کو خریدو, اس کو 1 کا 10 لاؤ, جیلی دوائیاں, جیلی کھانے کی یہ لوگ کر رہے ہیں. حیوان سے نہیں بدتر ہو. ایک شیر جب وہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے جا کر سو جاتے ہیں, ان کے پاس اربوں روپے ہے, ان کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ کیوں اس طرح ہے؟ قرآن سے وہ دور ہو گیا. اب ایک حضرت عثمان قرآن سے قریب ہو گیا تو اس نے کنواں خریدا اور مفت بولا مفت پانی لے جاؤ. وہ جو اگلا تھا اس کے پاس قرآن کا علم نہیں, وہ پانی کو بیچ رہا. قرآن اللہ کی رحمت کی کتاب, ہم اس کو چھوڑا, آج ہم درندے بنے. درندہ بھی ایسا نہیں کرے گی. اگر ہم دوبارہ قرآن کی طرف آ جائیں گے ہم انسان بن جائیں گے. پھر آپ ایک سوال کرو کہ جاپان میں تو قرآن نہیں ہے, وہ تو ایسا کیوں نہیں کرے؟ یورپ میں تو قرآن نہیں ہے, وہ کیوں ایسا کرے؟ اس کا بھی جواب مجھے آتا ہے, مگر بہت سارے لوگ تو ناراض ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں. اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس جگہ تک ہم کو کس نے پہنچایا, یعنی اس آدمی کو کس چیز نے اتنا شیر بنایا کہ وہ سارے مسلمانوں کو روزے کے مہینے میں لوٹ کر پھر بھی توقع کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں. وہ جیلی دوائیں بیچتا ہے پھر بھی توقع کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں. یہ ذہن اس کو کس نے دی؟ نام تو نہیں لے سکتے ہو کیونکہ یہ خوف کی علامت ہے. ملا خوف کی علامت. یہ ملا نے اس کو باور کرایا کہ 99 قتل کرو گی تم جنت میں جاؤ گے. 99 قتل کرو. یہ جیلی روایت نے جو ہے اس کو یہ شعر بنایا. یہ بزرگوں کی جیلی روایت اس کو شعر بنایا. اس ذکر سے یہ گناہ دھلتا ہے, اس درود سے یہ گناہ دھلتا ہے نا, یہ شعر اس میں یہ بنایا. جاپانیوں کے پاس ایسے نسخے بھی ہیں. اگر ان کے پاس یہ نسخے جائے نا وہ بھی اثر کرد کو بڑھ جائے گا. صحابہ کرام کیوں ایسا نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک نوالا صدیق اکبر ایسا گزر کیا نا, اس کو پتہ چلا آرام کا اس نے کہہ کیا. اس کو کیوں کہہ کیا کہ اس کا مجھ سے اللہ حساب کرے گا. کتنا عظیم انسان. ایک نوالا کیا تھا اس کے لیے؟ وہ تو جنتی آدمی تھا. اس سے بولا میں حرام کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ وہ ہے نا, ایک لنک ہے میرے باتیں پر, میں ایسا نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ قرآن والے تھے, ان کی رہنمائی اللہ کا رسول کر رہا تھا, براہ راست اللہ کا رسول کر رہا تھا. وہ براہ راست قرآن سے لب لے رہے تھا. اور اب ایسا نہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اس رحمت سے ہم کو کس نے دور کیا؟ پھر سوال. قرآن اللہ کی رحمت ہے. اور اسی خوشی میں کل ہم عید منانے جا رہے ہیں. اسی خوشی میں کل عید منانے جا رہے ہیں. تو یہ جو جس کی وجہ سے آج عید بنی, اس رحمت کی کتاب سے کس نے ہم کو دور کی؟ پھر وہی خوف کی علامت جس کا نام نہیں لے سکتے, وہی مولوی صاحب. کوئی آپ کو ہیروئن نہیں بولے گا کہ قرآن مت پڑھو.
ایک چرسی آپ کو نہیں بولے گا قرآن مت پڑھو، آپ کو مولوی بولے گا قرآن نہیں پڑھو، یہ مشکل کتاب، اس کی مخالفت میں نہیں ہوتا رہے گا۔ کسی انجینئر نے آپ کے لیے کتاب نہیں لکھا ہے مذہبی، ہم کو فرقوں میں کس نے بانٹا؟ اپنا اپنا لیبل کس نے لگایا؟ وہ جو عظیم نام مسلم کا تھا، وہ عظیم نام کس نے ہم سے چھینا؟ جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا مسلم، وہ کس نے چھینا ہم سے؟ انہی لوگوں نے چھینا۔ یہ اللہ کی رحمت، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اسی پر جو قرآن اللہ نے تم کو دی، جو شفا کی کتاب ہے، جو رحمت کی کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو اللہ کی نصیحت ہے، تو اس پر فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تم خوشی مناؤ۔ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے جن کو قرآن دی، تو کل ہم خوشی منائیں گے اور اپنے بچوں کو بولیں گے۔ یہ دیکھیں ایک گھر میں خوشی ہے، شادی ہے، تو بولا جاتا ہے بھائی خوشی اس وجہ سے فلاں لڑکی کا شادی ہے، تو کم سے کم اپنے بچوں کے ذہنوں میں تم ڈال، یہ جو کل خوشیاں منا رہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، تاکہ ان کا معمولی تعلق قرآن کے ساتھ بن جائے، اس کے ذہن میں لاشعور میں اس بات کو ڈال، پھر یہ بات بیٹھتی جائے گی کہ ہم یہ خوشی کل کے دن قرآن کی وجہ سے منا رہے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی نصیحت ہے، یہ قرآن خیر و یہ بہتر ہے مما یجمعون، ہر اس چیز سے جو تم اکٹھا کر، وہ خیر و مما یجمعون، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے قرآن بہتر ہے، اور باقی کتابوں کے پیچھے تو ہم بھاگتے ہیں، مگر سب سے بڑھ کر قرآن، کس کو قرآن آتا؟ ہم لوگ اس مسجد میں خود 23 سال بلکہ 1992 سے میں قرآن پڑھا، یقین جانے 50 آدمی بھی نہیں آتے کہ یار میں آؤں گا قرآن سیکھوں گا، مفت سے قرآن سکھائے، ہر مغرب سے عشاء تک نیچے میں بیٹھتا ہوں، لائبریری میں نے بنایا، ساری تفسیریں میں نے رکھی قرآن کے حوالے سے، لغات کی کتابیں جو قرآن سے متعلق کتابیں تھیں سب میں نے رکھی، 50 آدمی نہیں آتے۔ سرکولیشن جنگ اخبار کا اتنا زیادہ ہے آپ سوچیں، اور جو ٹی وی اس کے ویورز اتنے زیادہ ہے آپ سوچیں، مگر قرآن کے کتنے ویورز؟ قرآن کو کتنے لوگوں کو لائک کیا؟ قرآن یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اس کے لاکھوں فالوورز، لاکھوں لوگوں نے اس کو لائک کیا، قرآن کو کتنے لوگوں نے لائک کیا؟ کتنے لوگوں کو اس رمضان میں کتنے لوگوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا؟ کتنے لوگوں نے سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھا؟ کتنے علماء نے اس مہینے میں لوگوں کو قرآن پڑھا؟ وہ علماء جس کو ہم امام ہم نے اس کو بنایا، اس کی ساری معاشی کفالت کی ذمہ داری ہم نے لی، اس مہینے میں کتنے علماء نے ہم لوگوں کو قرآن بتا سکھایا؟ حالانکہ تو قرآن کا مہینہ تھا۔ ہمارے بچوں کو کتنا، اور سوشل میڈیا پر کتنے علماء نے ہم کو قرآن بتایا، لڑایا خوب انہوں نے، مسئلوں میں خود الجھایا ہم لوگوں کو، یہ تراویح ہے یا نہیں ہے، 20 رکعت ہے یا نہیں ہے، اس میں خوب لڑایا انہوں نے، مگر قرآن کتنے لوگوں نے بتا لوگوں کو؟ بہت کم اس طرح ہے۔ حالانکہ یہ بہتر تھا، چاہیے تھا کہ سب سے پہلے میں، جب یہ بہتر کلام ہے تو میں اس کے ذریعے سے آپ کو نصیحت کروں۔ جب میرے ساتھ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مولوی صاحب کی کتاب کو ایسا کھول کر تم کو نصیحت کروں کہ آؤ میرے بھائی بیٹھو، دین کی باتیں ہوتی، دین تو قرآن میں۔ مجھ سے ہمیشہ لوگ نفرت کرتے ہیں، بولتے ہیں مولوی صاحب تم ڈائریکٹ ہم پر حملہ کرتے، میں کہتا ہوں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہدایت تو کتاب میں، ذالک کتاب لا ریب فیہ، آپ کیوں کہتے ہیں دین کی باتیں ہوتی؟ اس میں تو سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کیوں لوگوں کو 2 نمبر کی چیز بیچتے؟ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے، دوسروں کو بھی تباہ کرتے۔ ڈائریکٹ اس کو قرآن پڑھا اور نبی علیہ السلام کی سیرت دکھا دو کہ پیغمبر کی سیرت کیا تھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے، کیونکہ یہ 2 چیزیں تھیں، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق ہمیں بتایا، تو یہ بہتر تھا۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے مما، ہر اس چیز سے، یجمعون جس کو تم جمع کرتے، اور خصوصاً جو قرآن کے مقابل میں چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا انجیل اللہ کی کتاب، تورات اللہ کی کتاب ہے، تو فرمایا قرآن کے مقابل میں اب اس سے ہدایت لے لو،
قرآن کے مقابلے اس کتابوں سے نہیں، انجیل اللہ کی کتاب، تورات اللہ کی کتاب نہیں، ابھی اس کو چھوڑ دو، ابھی قرآن کی طرف آ جاؤ۔ جدھر آپ انجیل نہیں پڑھ سکتے ہو، تورات، پھر وہ مولوی صاحب کی کتاب اس کو پڑھ سکتے۔ انجیل تو کینسل ہو گیا، انجیل تو منسوخ ہو گیا، اس کو تو میں نہیں پڑھتا ہوں، تو مولوی صاحب کی کتاب کو کیوں پڑھتے؟ اس لیے کہ مسلمان نوز باللہ انجیل عیسائی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ قرآن کا مہینہ تھا، اس مہینے کو یہ احترام قرآن نے دی۔ اسی طرح کل کی جو خوشیاں منانے جا رہی ہیں وہ قرآن کی وجہ سے، اور کم سے کم 3 دن گھر میں 3 رکوع تم پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ کو تم پڑھ سکتے کہ یا اللہ یہ خوشیاں منا رہے قرآن کی وجہ سے، میں اس خوشی کی وجہ سے یہ سورہ فاتحہ سیکھوں گا، اور آخری جو 3 سورت اس کو میں سیکھوں گا، کسی بھی ترجمے کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ ٹرینڈ تو بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کری توفیق دے۔